اس کے حوالے سے بھی واقعہ موجود کتابوں میں۔ روح البیان کتاب کا نام تفسیر ہے، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ وہ اس واقعے کو لکھتے ہیں کہ ایک اللہ والے جہاز پر سوار تھے، وہ جہاز طوفان سے جب غرق ہونے لگا تو سب کے سب بے قرار ہو گئے، بے چین ہو گئے۔ اس حالت میں اس اللہ والے کو غنودگی آ گئی، کیونکہ یہ اللہ والوں کا دل غم زدہ ہوتا، خوف زدہ ہوتا نہیں، کیونکہ اللہ نے فرما دیا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ ان کو اس حالت میں غنودگی آ گئی۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، حضور نے فرمایا جہاز کے سواروں سے کہو، مسافروں سے کہو، مجھ پر 1000 مرتبہ درود تنجینا پڑھے۔ نجات پانے کے لیے یہ درود شریف پڑھا جاتا ہے، مجھ پر کتنی مرتبہ پڑھے؟ اونچی۔ ان اللہ والوں نے لوگوں سے کہا یہ درود پڑھو، ابھی 300 مرتبہ نہیں پڑھا گیا تھا کہ ہوا جو مخالف چل رہی تھی موافق ہو گئی، وہ سارا طوفان ختم ہو گیا اور یہ سارے کے سارے خیر و عافیت سے اپنی منزل کو پہنچ گئے۔ نبی تیراتے ہیں یا نہیں؟ اونچی تیراتے ہیں۔ اب بھی کہا جاتا ہے کوئی پریشان ہو تو اس درود کو 1000 مرتبہ پڑھے، اللہ تعالی مہربانی فرماتا ہے۔ حزب البحر امام شاذلی بڑی مشہور، یہ علماء اولیاء کا وظیفہ ہے، عام آدمی نہیں کرتے، بہت مشکل ہے، جلالی وظیفہ ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اس کی شرح میں لکھتے ہیں، حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی قاہرہ مصر کا مشہور شہر ہے، وہاں تھے، حج کے دن قریب آ گئے تو انہوں نے دوستوں سے کہا کہ مجھے غیب سے حج کرنے کا حکم ملا ہے، اللہ کی طرف سے اشارہ ہوا ہے حج کرنے کا، تو جہاز تلاش کرو، ہم نے حج کو جانا ہے۔ لوگوں نے بہت تلاش کیا، ایک بوڑھے عیسائی کا وہ بوٹ جہاز کہہ لیں وہ مل گیا، سب اس پر سوار ہو گئے۔ وہ بادبان بڑے بڑے پردے لگے ہوتے تھے، اس سے سفر ہوتا تھا۔ یہ انجن والے پیٹرول والے تو بعد میں بنے ہیں نا، وہ پہلے وہ ہوا کے رخ پہ چلتے تھے۔ وہ چلے، ابھی قاہرہ سے باہر ہی نکلے کچھ دور تو ہوا مخالف ہو گئی، اور 1 ہفتے تک یہ لوگ اسی علاقے میں ہی رہے، آگے جا سکے نہیں۔ پہاڑ دکھائی دے رہے تھے، لوگ تانے دینے لگ گئے کہ جی کہہ رہے ہیں غیب سے حکم ہوا ہے، 1 ہفتہ تو ہو گیا یہاں ٹھہرے ہوئے، اگر اسی طرح ٹھہرے رہے تو آج کا دن آ جائے گا، ہم جائیں گے کیسے، کیسے سفر ہوگا۔ لوگوں نے طرح طرح سے اعتراض کرنے شروع کر دیے۔ جب انہوں نے اعتراض کیے، ان بزرگوں نے فرمایا کہ پریشان ہونے کی بات اونچی نہیں ہے، ہم اپنی طرف سے نہیں چلے ہیں، ہمیں حکم دیا گیا ہے تو ہم جا رہے ہیں، انشاءاللہ ہم پہنچیں گے، انشاءاللہ ہم پہنچیں گے، کیونکہ ان کا یقین پختہ تھا، اور انہوں نے ہرگز کوئی اپنے حساب سے اپنی طرف سے بات نہیں کی تھی، اللہ والے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بلا تکلف تسلی رکھو۔ یہ حزب البحر جس میں وظائف ہیں اور بڑے تیر بہدف بہت اعلیٰ قسم کے، انہوں نے یہ جو لکھا ہے، جو پڑھتے ہیں ان کو اتنا فائدہ ہوتا ہے، تو جب پڑھنے والوں کو فائدہ تو جس نے لکھا اور سب کچھ دیکھا، اندازہ کریں اس کے حوالے سے کیا حال ہوگا۔ یہ پریشان لوگوں نے بہت کچھ کہا کہ جی مشکل ہے، اب تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہ گئی کہ ہم کسی طرح جا سکے اور کچھ ہو سکے۔ انہوں نے دوپہر کا وقت تھا، قیلولہ فرما رہے تھے، اور یہ دعا حزب البحر
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تلقین کی خواب میں آ کر۔ ان بزرگوں نے جو ہی یہ دعا پڑھی، دعا پڑھتے ہی جہاز کے افسر کو بلایا کہ اب گھبرانے کی بات نہیں، تم کھلے سمندر میں جاؤ۔ اس نے کہا جی حال آپ کو پتہ نہیں ہے، یہ کشتی ہے، یہ موجیں توڑ دیں گی، تختے الگ ہو جائیں گے سارے۔ فرمایا میں حکم دیتا ہوں لے جاؤ، کچھ نہیں ہوگا۔ وہ بادبان کھول دیے گئے، جہاز کو سمندر میں ڈالا گیا۔ لوگ بڑے پریشان ہو رہے تھے۔ وہ رسی جس کو میخ سے باندھا ہوا تھا وہ کھل نہیں رہی، اس کو کاٹا گیا۔ ادھر کاٹا تو لگا جیسے کوئی کشتی کو اٹھا کے چلا رہا ہے۔ اس طرح مزے سے وہ چلتی رہی، حالانکہ ٹائم کم تھا، مگر حج سے پہلے خیر و عافیت سے یہ لوگ ساحل پر پہنچ گئے۔ وہ لوگ جو رستے میں مذاق کر رہے تھے کہ کیسے جائیں گے، حکم ہوا ہے یا نہیں، اس کے باوجود وہ سب کے سب اس وقت حضرت صاحب کی کرامت دیکھ کے سارے مرید بھی ہوئے، اور وہ جو جہاز والا تھا بوڑھا عیسائی وہ مسلمان ہو گیا۔ بولیں حضور تیراتے ہیں یا نہیں؟ اونچی واقعات اس حوالے سے بہت ہیں۔ یہ تو میں نے صرف سمندر کی بات سنائی، ہمیں پار کون لگائے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ ہم سب کی ڈوبتی ناؤ تیراتے بھی ہیں اور ہماری کمزور بنیادیں جماتے بھی ہیں، کوئی شبہ نہیں۔ ٹوٹی آسیں بندھاتے یہ ہیں، چھوٹی نبضیں چلاتے یہ ہیں۔ آسیں، آس، امید، آرزو، چھوٹی نبضیں۔ نبض چھوٹ جانے کا مطلب حرکت نہ کرنا کہ بھئی اس کی نبض تو چھوٹ گئی، اب قابو میں نہیں آئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹوٹی امیدوں کو جوڑ بھی دیتے ہیں، ٹوٹے دلوں کو جوڑ کر مضبوط کر دیتے ہیں۔ اور جو نا امید ہو جائیں، جن کو لگے کہ اب کوئی سہارا نہیں، میرا نبی ان کا سہارا بھی بن جاتا ہے۔ اس حوالے سے بھی واقعات، صحابہ آئے، ایک صحابی آ گئے جنگ احد میں، ان کی آنکھ کا ڈھیلا باہر نکل آیا۔ بدر میں بھی آپ سنتے ہیں حضرت قتادہ کا ہوا تھا۔ حضرت ابو ذر جنگ احد میں ان کی آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا۔ ان کو لگا میری آنکھ تو گئی، اب تو ایک آنکھ والا ہو جاؤں گا، ایک آنکھ گئی، وہ اس کو کاٹنا چاہ رہے تھے۔ میرے نبی نے لعاب دہن لگا کر وہ آنکھ کا ڈھیلا اپنے ہاتھ سے واپس اسی جگہ رکھ دیا، ہاتھ پھیرا، فرمایا آنکھیں کھولو، وہ ایسا لگ گیا جیسے کبھی نکلا ہی نہیں تھا۔ وہ نا امید ہو گئے تھے، حضور نے امید بندھائی یا نہیں بندھائی؟ اونچی۔ ایک صحابی آ گئے بدر میں، حضور یہ میری تلوار تھی ٹوٹ گئی، اب میں کس سے لڑوں؟ کھجور کی شاخ تھی، حضور نے دے دی، فرمایا لڑو اس سے۔ وہ کہتے ہیں وہ تلوار سے زیادہ کاٹنے والی تھی۔ تو میرا نبی کسی کو نا امید ہونے دیتا۔ غزوہ خیبر میں حضرت سلمہ، ان کی پنڈلی پر زخم آ گیا، بڑا گہرا زخم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ لیٹ جاؤ پٹی باندھ لو، نہیں، حضور نے دم کر دیا، وہ ٹھیک ہو گئے۔ نہ لنگڑاتے تھے نہ تکلیف ہوتی تھی، بس میرے نبی نے دم کیا، وہ بالکل گھوڑے کی طرح دوڑنے لگ گئے۔ میرے نبی نے کسی کو مایوس ہونے، اونچی، کتنے واقعات ہیں، کتنے واقعات۔ ایک بچہ تھا گونگا، بولتا نہیں تھا، حجۃ الوداع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کی ماں بچے کو لے کر آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوا کر اپنے ہاتھ مبارک دھوئے، کلی کی، اور وہ پانی اسے دیا کہ کچھ پلا دو، کچھ اس پر چھڑک دو۔ حضور نے صرف اپنے ہاتھ دھوئے، کلی کی، اور فرمایا یہ پانی اس کو پلا دو اور اس پر چھڑک دو۔ وہ عورت نے لیا، بچے کو پلا بھی دیا،
اس پر چھڑک بھی دیا، حضور تشریف لے گئے، وہ عورت ساری دنیا کو بتاتی پھر رہی تھی اور میرا بچہ بولتا نہیں تھا اب بولنے لگ گیا۔ جس پیدائشی بولا نہیں تھا وہ تو کون ٹوٹی آنسیں بداتا ہے، چھوٹی نبضیں کون چلاتا ہے؟ میرا جلتی جانیں بجھاتے یہ ہیں، روتی آنکھیں ہنساتے یہ ہیں۔ وہ لوگ جو غم میں، تکلیف میں ایسا اپنی جان گھلا دیتے ہیں، جن کو علم مصائب رلا دیتے ہیں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہنسا دیتے ہیں۔ یہ واقعہ لوگوں میں بڑا مشہور ہے، عام طور پر نہیں سنایا جاتا، حوالہ مدارج النبوت کا ہے، شیخ محقق نے لکھا، شیخ محقق نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے۔ وہ روٹیاں پکا رہی تھی۔ کیا پکا رہی تھی؟ اونچی روٹیاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو روٹیاں پکاتے دیکھا۔ بیٹی پیڑا بنا رہی ہے، ہاتھ سے، اس زمانے میں بیلن تو ہوتے نہیں تھے، ہاتھ سے پھیلا کر روٹی توے پہ ڈال۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک روٹی دی، سیدہ نے، حضور اس کو آپ توے پہ ڈال دیجئے۔ میرے نبی کے ہاتھ لگے، روٹی کو حضور نے توے پہ ڈال دی، وہ روٹی پکتی اسی کی اسی طرح، نہ توے سے چپک رہی ہے، نہ اس پر گرمی کا اثر ہو رہا ہے۔ سیدہ نے دی تھی کہ وہ دوسرا سنبھال لیں، انہوں نے دیکھا حضور یہ تو روٹی پک نہیں رہی، فرمایا بیٹی اس کو میرے ہاتھ لگ گئے، اس کو میرے، تو جس کو میرا ہاتھ لگ جائے گا اس کو جہنم کی آگ بھی جلا سکتی۔ اونچی جلتی جانیں بجھاتے یہ ہیں، روتی آنکھیں ہنساتے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے، صحابہ کہتے